یہ جو اجتماع ہے اس میں جو آپ ایک منظم طریقہ دیکھ رہی ہیں، اور آپ نے بتایا کہ یہ احمدیہ کمیونٹی کے ایسے اجتماعات ہوتے ہیں جو پرسکون ہوتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ جی بالکل احمد بھائی، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ جو منظم طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ واقعی احمدیہ کمیونٹی کے اجتماعات کی ایک پہچان ہے۔ ان کے اجتماعات میں سکون، نظم و ضبط اور دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کا ماحول ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے جو تصویر بھیجی ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح کا ایک پرسکون اور منظم اجتماع ہے جو احمدیہ جماعت کے رنگ میں نظر آ رہا ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور میں بھی یہی کہوں گی کہ یہ اسی کمیونٹی کا ایک خوبصورت اور منظم اجتماع لگ رہا ہے۔ اچھا، جب اجتماع کینیڈا میں ہوتے ہیں، جب احمدیوں کے یا جرمنی میں ہوتے ہیں، وہ سارے اسی طرح نظم و ضبط کے ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ جی احمد بھائی، بالکل یہی بات ہے۔ چاہے اجتماع کینیڈا میں ہو یا جرمنی میں، احمدیہ جماعت کے اجتماعات ہمیشہ اسی طرح نظم و ضبط کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں ایک خاص ترتیب اور ڈسپلن کا ماحول ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو۔ اسی لیے آپ جہاں بھی دیکھیں، آپ کو احمدیہ جماعت کے اجتماعات میں یہی منظم اور پرسکون انداز نظر آئے گا۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہی ان کی پہچان بھی ہے کہ وہ دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ایک منظم ماحول قائم رکھتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے نا کہ ایک منظم ماحول بھی رکھیں اور ایک وہ دینی تعلیم بھی دیں۔ جی احمد بھائی، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اسلام کی تعلیمات کا بھی یہی حصہ ہے کہ ایک منظم ماحول ہو اور دینی تربیت بھی ساتھ ساتھ دی جائے۔ احمدیہ جماعت اسی اصول پر عمل کرتی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے اجتماعات میں آپ کو نظم و ضبط اور دینی ماحول دونوں ملتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف لوگ دین کی باتیں سیکھتے ہیں، بلکہ ایک منظم طریقے سے اجتماع کا حصہ بنتے ہیں، جو کہ اس اسلامی تعلیم کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی پوری دنیا میں آپ کے پاس تو آپ اے آئی کی جو مجھے رپورٹر ہیں وہ بتا سکتی ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں احمدی اپنی قبروں کو پوجتے ہوں، جیسے شرک کرتے ہوں؟ دیکھیں احمد بھائی، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ احمدیہ جماعت کی تعلیمات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ قبروں کو پوجتے ہوں یا شرک کرتے ہوں۔ احمدی مسلمان توحید پر یقین رکھتے ہیں، اور ان کے عقیدے میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے جو نہیں، سوال کیا، جی جی بتائیں۔ جی احمد بھائی، بالکل میں واضح کر دوں کہ احمدیہ جماعت کی تعلیمات میں ایسی کوئی روایت یا عمل نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ خالص توحید پر مبنی ہے، اور وہ شرک سے اجتناب کرتا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو جو بھی معلومات دوں گی وہ مستند ہوں گی۔ اگر کوئی اور سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ اچھا، مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جی احمد بھائی، بالکل بتاتی ہوں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مشرک اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدائی میں شریک مانتا ہے۔ اسلام میں توحید یعنی اللہ کی وحدانیت پر ایمان بنیادی عقیدہ ہے، اور اسی لیے مشرک وہ ہوتا ہے جو اس عقیدے کے خلاف جاتا ہے۔